السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ، من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ اما بعد، فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، اس ماہ مبارک، ماہ نور اور ماہ قرآن میں آپ سروران گرامی اور محترمین و مکرمین کی خدمت میں دوبارہ موقع ملا ہے۔ یہ نورانی اور مقدس محفل ماہ مبارک رمضان میں افضل العبادات میں شمار ہے اور انشاءاللہ شمار ہو۔ اس سے پہلے کہ موضوع کے متعلق اپنی گفتگو کا آغاز کیا جائے، مناسب ہے کہ اس ماہ مبارک کی مناسبت سے مختصر معروضات آپ کی خدمت میں عرض کروں، صرف اس لیے کہ ایک بہت ہی غنیمت فرصت ہمارے مانگے بغیر، طلب کیے بغیر ذات اقدس اللہ کی طرف سے ہم سب کو نصیب ہوئی ہے۔ بعض اوقات انسان نعمت کا احساس نہ کرنے کی وجہ سے محروم رہ جاتا ہے اور قدردانی نہیں کر سکتا، اور فرصتوں سے برموقع اور برمحل فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتا۔ اور دوسری طرف سے فرصتوں کا قانون بھی عجیب ہے کہ الفرصت تمر مر السحاب، فرصتیں بادلوں کی طرح آتی ہیں اور بادلوں کی طرح آ کر گزر جاتی ہیں، انتظار نہیں کرتی، بار بار کسی کے دروازے پر دستک نہیں دیتی، بار بار لوٹ کر اور پلٹ کر نہیں آتی۔ زندگی میں جب ایک مرتبہ یا چند مرتبہ فرصت انسان کو اگر نصیب ہو جائے، اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اس کا استقبال کرنا چاہیے، اسے گلے لگا لینا چاہیے، اسے آغوش میں لے لینا چاہیے اور اس کی آغوش میں چلے جانا چاہیے۔ خود فرصت اور توفیق کیا چیز ہے، یہ تشریح طلب مطلب ہے۔ ابھی اتنا سمجھ لیں کہ ماہ مبارک رمضان ایک عظیم فرصت ہے ان فرصتوں میں سے جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو عنایت فرمائی ہے۔ یہ کم چیز نہیں ہے کہ ہماری زندگی کو ایک سال گزرا اور پھر ہم اس ماہ مبارک نورانی میں داخل ہوئے۔ ماہ مبارک کے بارے میں قرآن مجید نے جو کچھ بیان فرمایا ہے، آپ مستحضر ہیں، آپ کے ذہن میں وہ قرآن کی تعبیر موجود ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ قرآن نے ماہ مبارک کو نزول قرآن کا مہینہ قرار دیا ہے، اور روایات میں ہے کہ ماہ مبارک رمضان ربیع القلوب ہے۔ ربیع القلوب دلوں کی بہار کا مہینہ ہے۔
جس طرح زمین پر بہار آتی ہے اس طرح دل پر بھی بہار آتی ہے۔ موسم بہار، فصل بہار صرف شب و روز کے تبدیلی کا وقت نہیں، کام نہیں ہے یا نام نہیں ہے، بلکہ موسم بہار نے آپ نے احساس کیا ہے کہ زمین کی ایک خاص حالت پیدا ہو جاتی ہے۔ سخت زمین، سنگلاخ زمین، صحرائی زمین، ریگستانی زمین، چٹیل زمین، بی آب و گیاہ زمین ناگہان نرم ہو جاتی ہے، یکدم نرم ہو جاتی ہے، ایک نظام الہی کے طور پر۔ کوئی اس میں حل نہیں چلاتا، مرے ہوئے بیج اس کے اندر زندہ ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا زمین کے اندر گھاس نکلتی ہے، پھر وہ خشک ہو کر اس کے بیج زمین کے اندر، مٹی کے اندر مل جاتے ہیں، سال بھر یہ بیج اسی مٹی کے اندر رہتے ہیں۔ موسم گرما گزر جاتا ہے، موسم خزاں آتا ہے، موسم سرما آتا ہے۔ ان تین موسموں میں وہ بیج زمین کے اندر مرے ہوئے مردہ حالت میں باقی ہوتے ہیں، لیکن بہار کا موسم آغاز ہوتے ہی وہ مرا ہوا بیج اس مردہ زمین کے اندر ہرا ہو جاتا ہے۔ زمین حکم الہی سے نرم ہو جاتی ہے، زمین میں اس بیج کو قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، اس بیج کو اگانے کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے، بیج میں سبز ہونے کی قوت پیدا ہو جاتی ہے، اور امر الہی سے وہ سبز ہو کر زمین کے باہر نکلتا ہے، اور پھر اس پر پھول لگتے ہیں، پھل لگتے ہیں، پتے لگتے ہیں۔ دیکھنے میں منظر کتنا حسین ہے، کھانے میں مزہ کتنا اس کا لذیذ ہے، سونگھنے میں پھول کتنا اس کا خوشبودار ہے۔ یہ سب موسم بہار کے طفیل، وہی مرے ہوئے بیج اور مری ہوئی زمین سے یہ شاہکار اور یہ کرشمہ خلقت انسان کو نظر آتا ہے۔ روایت میں ہے کہ ماہ مبارک رمضان دلوں کی بہار ہے، قرآن کی بہار ہے۔ یعنی دل، انسان کا قلب، نہ یہ دل جو سینے میں ہے، یعنی پسلیوں والے سینے میں ہے، بدن کے سینے میں ہے، بلکہ وہ دل جو روح کا ہے، وہ جو انسان کا دل ہے۔ روح بھی اس پر مختلف موسم گزرتے ہیں، موسم بہار ہے، موسم خزاں ہے، فصل سرما ہے اور فصل گرما ہے۔ زمین کو آپ نے دیکھا کہ فصل سرما، موسم سرما میں جب ہو، ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، پانی منجمد ہو جاتے ہیں، آسمان سے برف پڑتی ہے، نرم چیزیں منجمد ہو جاتی ہیں، سخت ہو جاتی ہیں۔ انسانی دل بھی بعض اوقات ایک ایسا موسم ہے، ایک ایسا وقت انسان پر آتا ہے جس میں دل منجمد ہو جاتا ہے، برف کی طرح منجمد ہو جاتا ہے۔ یاد خدا ممکن نہیں ہے اس کے لیے، نرم نہیں ہے۔ کبھی خزاں کی طرح بالکل خشک ہو جاتا ہے دل، مرجھا جاتا ہے دل، پجمردہ ہو جاتا ہے دل، ہدایت قبول کرنے کے قابل نہیں رہتا یہ دل۔ خدا نے اس دل کو نرم کرنے کے لیے، اس کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے، یہ کھیتی انسان کی جو عرش خدا ہے، قلب المومن عرش الرحمن، اس کے لیے ایک موسم قرار دیا ہے بنام ماہ مبارک رمضان۔ خود ہی خود دل نرم ہو جاتا ہے۔ کل کا بھی دن آپ پر گزرا ہے، آج کا بھی دن آپ پر گزرا ہے۔ کل کے دن کی حالت اور آج کے دن کی حالت مختلف ہے، وہی طلوع و غروب ہے، وہی شب و روز ہے، لیکن آج ایک احساس جدید ہے، آج ایک آمادگی جدید ہے، ایک تیاری اور ہے۔ آج دل کچھ لینے کے لیے تیار ہے، کچھ مانگ رہا ہے۔ کیا چیز چاہیے اس کو؟ ہدایت۔ اس کا رجحان اللہ کی طرف ہو گیا ہے، اس کا تمایل خدا کی طرف پیدا ہو گیا ہے، سمت خدا، جہت خدا کی طرف متوجہ ہے، وہ آمادہ ہے۔ اس کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے ماہ مبارک رمضان کو
نزول قرآن کے لیے مخصوص قرار دیا ہے۔ نزول قرآن ایسے نہیں ہے جیسے ہمارے ذہنوں میں عام طور پر یہ تصور آتا ہے یا ابھرتا ہے۔ انشاءاللہ کسی فرصت میں یہ گفتگو تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض ہوگی۔ نزول وہ جو ہم دیکھتے ہیں مادی اور جسمانی نزول، یعنی ایک چھت پر پڑی ہوئی ایک چیز جب نیچے آ جائے، بادلوں سے بارش کا قطرہ جب زمین پر آ جائے، ہم کہتے ہیں یہ نازل ہوا ہے، اتر آیا ہے نیچے۔ یعنی ایک بالائی منزل سے ایک نیچے کے طبقے کی طرف کوئی چیز آئی، جس طرح لفٹ چلتی ہے آپ کی عمارت میں، یہ نزول ہے۔ قرآن اس طرح سے نازل نہیں ہوا کہ کسی مکان میں تھا، کسی جسم میں تھا، 7ویں آسمان پر تھا، وہاں سے زمین پر آ گیا، چونکہ آسمان اوپر ہے زمین نیچے ہے۔ اس قسم کا نزول نہیں ہوا قرآن کا، بلکہ قرآن نور ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن کلام خدا ہے۔ نہ نزول سے پہلے کسی مکان میں تھا، نہ نزول کے بعد کسی مکان میں ہے، نہ اب کسی مکان میں ہے۔ قرآن کا اگر کوئی مکان ہے تو وہ مقام ہے نہ مکان ہے، اور وہ ہے دل۔ انسان کا دل مقام قرآن ہے۔ نزول کا معنی یہ ہے کہ یہ قرآن ایک ایسی حالت میں تھا، یہ ہدایت خدا ایسی درجے پر تھی، ایسے مرتبے پہ تھی کہ ہماری دسترس سے باہر تھی، قابل فہم نہیں تھی ہمارے لیے۔ قرآن لوح محفوظ پہ تھا۔ لوح محفوظ کسی تختی کا نام نہیں ہے، جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں لکڑی کی بنی ہوئی تختی یا پتھر کی بنی ہوئی کسی تختی کا نام نہیں ہے لوح محفوظ۔ لوح محفوظ ایک مقام ہے، ایک درجہ ہے، اس عالم ہستی میں ایک مرتبہ ہے، اور قرآن اس مرتبے میں تھا، ہم اس مرتبے میں تھے جو بہت ہی نچلا مرتبہ ہے، ادنا مرتبہ ہے، جس کو قرآن نے اسفل سافلین کہا ہے۔ اب قرآن جب لوح محفوظ پہ تھا، اسفل سافلین میں بیٹھے ہوں کے لیے قابل فہم نہیں تھا۔ یہ جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ قابل فہم نہیں تھا، نہ اس وجہ سے کہ قرآن پیچیدہ تھا یا قرآن مجمل تھا یا قرآن میں کوئی ابہام تھا، بلکہ قرآن ہمیشہ تبیان ہے، ہمیشہ بیان ہے، ہمیشہ مبین ہے، ہمیشہ واضح، آشکار، روشن، عیاں، جلی ہے قرآن۔ لیکن کبھی سمجھنے والوں کی استعداد بہت کم ہوتی ہے، رتبہ ان کا بہت نیچے ہے، فہم ان کی بہت نیچے ہے، اس لیے وہ قرآن کو نہیں سمجھ سکے۔ مثلا اگر آپ کوئی علمی بات، کوئی فنی بات کسی بچے کے سامنے کریں تو یوں نہیں کہ آپ بہت پیچیدہ بات کر رہے ہیں، آپ کوئی مجمل بات اور مبہم بات کر رہے ہیں، آپ بہت واضح بات کر رہے ہیں، لیکن وہ بچہ ہے، وہ سمجھنے سے قاصر ہے، اس کی فہم سے بہت بالا بات کر رہے ہیں آپ۔ کبھی یہ تعبیر بھی کی جاتی ہے، جب انسان کا بیان بہت علمی ہو جائے، اصطلاحی ہو جائے، فنی ہو جائے، سامعین میں سے بعض لوگ کہتے ہیں جی آپ بہت اوپر کی سطح کی بات کر رہے ہیں، تھوڑا سا نچلی سطح پہ بات کریں۔ نزول کا یہی معنی ہے کہ ایک ایسی سطح پہ بات ہو کہ جہاں پر نیچے والوں کے لیے قابل فہم نہ ہو، اسی بات کو عام فہم بنا کر پیش کرنا، اس بات کو ایسے پیش کرنا کہ سب کی سمجھ میں آ جائے، اسی کو نزول کہتے ہیں۔ نزول کا یہی معنی ہے۔ یہ قرآن ہماری سمجھ سے بالا تھا اگر موجودہ شکل میں نہ ہوتا، الفاظ کے لبادے میں نہ ہوتا، الفاظ کے قالب میں نہ ہوتا۔ پس نزول سے مراد یعنی قابل فہم ہونا قرآن کا۔ اور کب قرآن قابل فہم ہوتا ہے؟ قرآن پھر زبان سے تو نہیں سمجھا جاتا، کانوں سے تو قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی جاتی، بلکہ قرآن کے سمجھنے کے لیے جو مرکز اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے وہ ہے دل، قلب۔ لیکن یہ قلب، اس پر بہت سارے موسم گزرتے ہیں، اس پر بہت ساری فصلیں گزرتی ہیں، اس کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں۔ کبھی یہ دل یہ سخت ہوتا ہے بہت، کالحجارہ او اشد قسوۃ، کبھی یہ دل پتھر کی طرح بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے۔ کبھی یہ دل بل علی قلوب اقفالها، کبھی ان دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔
بلکہ کبھی دلوں پر رین اور میل چڑھ جاتی ہے. قرآن کی تعبیر کے مطابق ران علی قلوبہم، ان کے دلوں پر رین میل کی تہ چڑھ گئی ہے، دل پہ تالے ہیں، دل پہ خدا نے مہر لگا دی ہے. ختم اللہ علی قلوبہم، مہریں لگی ہوئی دل. بس کچھ دل ایسے ہیں جو پتھر ہیں، کچھ دل ایسے ہیں جو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں، کچھ دل ایسے ہیں جن پہ تالے پڑے ہوئے ہیں، کچھ دل ایسے ہیں جن پہ مہر لگ گئی ہے، کچھ دل ایسے ہیں جن پہ میل چڑھ گئی ہے، کچھ دل ایسے ہیں جن پہ تہ بن گئی ہیں. ان دلوں کو قرآن سے مانوس کرنے کے لیے، قرآن سے قریب کرنے کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ فرصت عطا کی ہے. بغیر ہمارے مانگے، ہماری ضرورت کا احساس کرتے ہوئے ذات اللہ نے یہ فرصت ہمیں فراہم کی ہے کہ ماہ مبارک رمضان یہ دلوں کی بہار کا مہینہ ہے. یعنی وہ پتھر دل، پتھر سے زیادہ سخت دل، وہ تالے پڑا ہوا دل، وہ مہر لگا ہوا دل، وہ بھی اس مہینے میں نرم ہو جاتا ہے. فصل بہار ہے، فصل بہار میں ہر زمین میں نرمی آ جاتی ہے. لیکن اگر یہ زمین اسی طرح پڑی رہے، بانجھ اسی طرح پڑی رہے، اس پہ کوئی بیج نہ ڈالا جائے، اس کو پانی نہ دیا جائے، اس کو سینچا نہ جائے، مردہ کی مردہ بہار آ کے گزر جاتی ہے، زمین چٹیل کی چٹیل رہتی ہے. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ اس زمین کو کھیت بنائیں، ہم تیار کریں، ہم بیج بوئیں، اس میں ہم پانی دیں، اس کو ہم کشت کریں، اس میں کوئی چیز ہم، کہ بڑی زرخیز زمین ہے یہ، موسم بڑا بہترین موسم ہے، یہ بہار کا موسم ہے. جو بیج بوئیں گے وہ پھوٹے گا، وہ نکلے گا. اس لیے ذات خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نزول، ماہ رمضان کو نزول قرآن کا مہینہ قرار دیا ہے. روزے رکھنا اس کے آداب میں سے ہے. عظمت ماہ رمضان روزے کی وجہ سے نہیں ہے، عظمت ماہ مبارک رمضان قرآن کی وجہ سے ہے. روزے رکھنا آداب میں شمار ہوتا ہے، ادب ہے یہ ماہ رمضان میں کہ اس کا روزہ رکھیں. جو روزہ نہیں رکھتا بے ادب انسان ہے. لیکن یوں نہیں کہ جس نے روزہ رکھا اس نے قرآن کی ساری برکت پا لی، وہ قرآن کی ساری، رمضان کی ساری برکتیں اس نے سمیٹ لی ایک روزہ رکھ کر. روزے سے دل نرم ہوتا ہے، روزے سے روح آمادہ ہوتی ہے تاکہ قرآن کو بہتر سمجھا جا سکے، ہدایت کو بہتر قبول کیا جا سکے. اب بعض اوقات ہم سنتے ہیں ایک دوسرے سے، کبھی اپنی زبان سے بھی ادا ہو جاتا ہے جملہ. آپ بہت سے لوگوں سے سنتے ہوں گے، بھائی کیوں نہیں آئے، درس قرآن ہے، درس تفسیر ہے، کیوں نہیں آئے، کیوں نہیں برپا ہوا. وہ جی روزہ ہوتا ہے، روزے کی حالت میں انسان کو کوئی حال نہیں ہوتا، ہمت نہیں ہوتی، قوت نہیں ہوتی، طاقت نہیں ہوتی، روزے سے اٹھا نہیں جاتا. اب دیکھیں روزے کا مفہوم بھی فوت ہو گیا یہاں پر. روزے کو خدا نے قرآن سمجھنے کے لیے مقدمہ قرار دیا ہے، ہم نے روزے کو قرآن سمجھنے کے لیے رکاوٹ خیال کیا ہوا ہے. کیوں قرآن نہیں پڑھتے؟ چونکہ روزہ ہوتا ہے. کیوں عبادت نہیں کرتے؟ چونکہ روزہ ہوتا ہے. کیوں مطالعہ نہیں ہوتا؟ چونکہ روزہ ہوتا ہے. روزہ رکاوٹ ہے یا روزہ تمہید ہے ہدایت لینے کے لیے؟ خدا نے تو روزہ اس لیے مقرر کیا ہے تاکہ روزے کی حالت میں بہتر سمجھا جا سکتا ہے اور سمجھایا جا سکتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ رکاوٹ ہے قرآن سمجھنے کے لیے، ایک بہانہ محض. بس یہ فرصت ماہ مبارک رمضان بہت گران قدر فرصت ہے. اس سے کہیں بیشتر جو ہمارے ذہنوں میں ماہ مبارک رمضان کی تصور ہے، یہ فرصت ذات خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بغیر کسی مطالبے کے، بغیر کسی دعا کے یہ فرصت ہمیں فراہم ہوئی ہے. اور یہ نرم دل اور نرم زمینیں، ان کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں کہ اے خدا، خود جو چاہے اس کے اندر بیج بوئے. میری یہ زمین تیری بارگاہ میں حاضر ہے. اور خدا نے جو بیج بویا ہے وہ ہدایت کا بیج ہے اور قرآن کی صورت میں ہے، اور اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ صبح و شام گزارنے کی ضرورت ہے، قرآن کے ساتھ مانوس ہونے کی ضرورت ہے.
پہلے بھی شاید آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ قرآن کا محرم بننے کی ضرورت ہے. نامحرم قرآن نہیں سمجھ سکتا. نامحرم نہ رہیں قرآن کے، محرم بنے قرآن کے. یہ محرمیت کا تصور، اس کو بھی بہت لطیف بات ہے، بڑی ظریف بات ہے یہ. ہم تو زن و مرد کو محرم و نامحرم سمجھتے ہیں، لیکن محرمیت کا تصور اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے. آپ جب جاتے ہیں حج کے لیے، احرام باندھتے ہیں، محرم ہو جاتے ہیں، حرم خدا میں داخل ہو جاتے ہیں، آپ محرم ہو جاتے ہیں. وہاں پر محرم محرم ہو جاتا ہے اللہ کا، لہٰذا کہتا ہے لبیک. کچھ سنتا ہے تو کہتا ہے لبیک. چار دیواری کے اندر پہنچ گیا ہے، حرم کے اندر داخل ہو گیا ہے، یہ محرم ہے اور محرم ہے، ہمراز خدا ہے. اب اسی طرح قرآن کے ساتھ انسان محرم ہو جائے. نامحرم بن کر قرآن کے ساتھ سلوک نہ کریں، نامحرم والا رویہ نہ رکھیں، اجنبی بن کر قرآن کے ساتھ نہ رہیں. قرآن کو اپنائیں، اور یہ مناسب ترین فرصت ہے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ بہار میں جو سبزہ اگتا ہے، بہار میں جو فصلیں اگتی ہیں، بہار میں جو شادابی پیدا ہوتی ہے، سال بھر برقرار رہتی ہے. موسم گرما میں آپ کو کچھ نہ کچھ سبزہ نظر آتا ہے، کچھ پھل نظر آتے ہیں، کچھ پھول نظر آتے ہیں، لیکن یہ گرما کے پھول نہیں ہوتے. یہ وہی بہار کے پھول ہیں جو سرما میں بھی باقی ہیں، بہار کے پھول ہیں جو گرما میں بھی باقی ہیں، بہار کے پھول ہیں جو خزاں میں بھی باقی ہیں. جو لوگ بہار میں سو جائیں ان کی بہار بھی خزاں ہے، ان کی خزاں بھی خزاں ہے. لیکن جو لوگ بہار میں جاگیں ان کی بہار بھی بہار ہے، ان کی خزاں بھی بہار ہے. یہ ہمارے اختیار میں ہے. ہم چاہیں تو اپنی خزاں کو بہار بنا سکتے ہیں، بشرطے کہ اس بہار کی قدر جانیں. کہ انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو یہ توفیق دے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں اس فرصت کو غنیمت جانتے ہوئے ہدایت قرآن سے انشاءاللہ بہرہ مند ہو. جیسا کہ سماعت فرمایا آپ نے کہ اس چند روزہ گفتگو کا موضوع، عنوان جو مقرر پایا ہے وہ ہے امامت و امت. یہ موضوع شاید آپ نے مختلف زاویوں سے یا الگ الگ اس کو ملاحظہ کیا ہو. کسی سخنران کی زبانی، خطیب کی زبانی، کسی کتاب میں، کسی محفل میں، کسی مجلس میں. ممکن ہے آپ کے ملحوظ نظر رہا ہو یہ عنوان اور یہ موضوع. اگر اس ترکیب کے ساتھ نہ بھی رہا ہو امامت و امت، ممکن ہے الگ الگ آپ نے اس کو ملاحظہ کیا ہو. یعنی کبھی امامت کے بارے میں اور کبھی امت کے بارے میں آپ نے سوچا ہو، پڑھا ہو، سنا ہوگا آپ نے یقیناً. یہاں پر مقصود ہرگز وہ زاویہ دید نہیں ہے جو عام طور پر امامت کے بارے میں یا امت کے بارے میں بیان کیے جاتے ہیں، یا ان زاویہ دید سے اس موضوع کو دیکھا جاتا ہے. یعنی وہ تکرار مقصود نہیں ہے کہ جو بارہا ہم سن چکے ہیں وہی ایک دفعہ پھر سن لیں ہم ثواب کے لیے، بلکہ مقصود اس موضوع سے اور اس عنوان سے ایک نیا زاویہ دید ہے کہ وہ بھی ممکن ہے آپ نے مشاہدہ کیا ہو. میں نہیں کہتا کہ پہلی دفعہ آپ سنیں گے، بلکہ اہل فکر، اہل تدبر حضرات بہت سابق ہوتے ہیں دوسروں پر، بہت ہی آگے ہوتے ہیں، ہمیشہ زمانے سے آگے ہوتے ہیں، لوگوں سے آگے ہوتے ہیں. جو باتیں دیر سے دوسروں کے ذہن میں آتی ہیں ان کے ذہن میں پہلے آ چکی ہوتی ہیں. ممکن ہے یہ زاویہ بھی آپ کی نظر سے گزرا ہو اور آپ کی فکر میں موجود ہو. چونکہ عرض کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے زاویے سے اس موضوع کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ مشاہدہ فرمائیں گے آپ، لہٰذا کچھ تقاضے ہیں پھر اس دید کے اور اس نگاہ کے.
وہ تقاضے یہ ہیں کہ اگر پہلے سے ہمارے ذہن میں تصور بیٹھا ہوا ہے امامت کا کوئی اور امت کا کوئی نقش جمع ہوا ہے ذہن میں کسی بھی حوالے سے کسی بھی ذریعے سے، اس کو میں یہ تو نہیں کہتا کہ ذہن سے نکال دیں، کیونکہ یہ خود آپ کے بس کی بات نہیں ہے کہ اپنے ذہن سے کسی چیز کو نکال دیں، بلکہ جتنا کوشش کریں گے ذہن سے نکالنے کے لیے اتنی راسخ ہوگی ذہن میں، نہ ذہن میں رہنے دیں لیکن اس کو ملاحظہ نہ رکھیں، ملاحظہ نہ کریں، اس کو ابھی توجہ نہ جائے آپ کی اس طرف، چشم پوشی کریں اس سے، جو کچھ آپ کے ذہن میں پہلے سے موجود ہے اسے نظر انداز کریں، رہنے دیں اس کو ذہن میں۔ یہ نظر انداز اس لیے کریں کہ اگر پہلے سے موجود تفاسیر امامت کے بارے میں اور امت کے بارے میں موجود ہیں اور جہاں جو کچھ سنیں گے اسی کے ساتھ جا کر اس کو بھی رکھ دیں ہم، جو پہلے سے ہمارے ذہن میں رکھا ہوا ہے جو کچھ مواد، وہ پہلے سے رکھا ہوا مواد اس پر اثر انداز ہوگا جو یہاں پر آپ سنیں گے۔ آپ اس گفتگو کو اس پہلے والے مواد کے زیر سایہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، وہ اس پر اثر انداز ہوگا، لہٰذا وہ تصویر اور وہ اثر جو مقصود ہے اور مد نظر وہ ممکن ہے حاصل نہ ہو۔ ہر انسان ایسے ہے، یہ ایک نفسیاتی انسان کی پیچیدگی ہے کہ کسی کے ذہن خالی نہیں ہے، پہلے سے ہمارے ذہنوں میں بہت کچھ موجود ہے، بھرے ہوئے ہیں ہمارے ذہن، اٹے ہوئے ہیں ہمارے ذہن۔ بھرے ہوئے ذہنوں کو کے اندر کچھ ڈالنا اس کا خطرہ ہوتا ہے ایک، وہ خطرہ یہ ہے کہ پہلے سے بہت کچھ ذہن میں ہے، اب اگر میں اس ذہن میں ایک نئی بات ڈالنا چاہتا ہوں تو یہ نئی بات وہ پہلے سے موجود مفاہیم و مطالب کے ساتھ جا کر مل جائے گی، ان مفاہیم کا رنگ اس بات پر بھی چڑھ جائے گا، انسان انہی مطالب کے آئینے میں رکھ کر اس بات کو بھی سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے عرض کیا ہے کہ آپ پہلے سے موجود اہل امامت ہیں، آپ الحمدللہ، یہ ایک امتیاز ہے مذہب امامیہ کا کہ امامت کے قائل ہیں، لیکن بعض امامت کی تفسیر میں ہے، امامت کے معنی میں ہے، امامت کے تصور میں ہے اور امت کے تصور میں باس ہے۔ گفتگو ہماری اس کے تصور اور اس کی تفسیر میں ہے یہ باس، اور تصویر میں یہ باس ہے، وہ پہلے سے موجود ہے کہ اسے سنیے کسی مجلس سے، کسی خطیب سے، کسی کتاب سے، کسی مطالعے سے، یا حتیٰ خود سوچا ہے آپ نے، وہ بہت ہی قابل احترام ہے۔ لیکن یہاں اس مطلب کو سمجھنے کے لیے پہلا مطلب جو آپ سے گزارش کی ہے وہ یہ کہ آپ ان تمام جملہ چیزوں سے چشم پوشی کریں، ان کی روشنی میں اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں، بلکہ اگر ضرورت پڑتی ہے، کمائی کی ضرورت پڑے گی ہمیں ان معانی کی تشریح کی، تو وہ معانی مد نظر رکھیں جو یہاں پر بیان ہوں گے، جو یہاں پر تفسیر ہوگی، جس کی جو یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض ہوں گے، صرف انہی معانی کے اندر رہ کر اس گفتگو کا معنی بن سکتا ہے۔ اگر ان معانی سے ہٹ کر ہم نے دوسرے معانی کے لبادے میں اور دوسرے کسی تصور کے لبادے میں جا کر ہم نے سوچنے کی کوشش کی، ممکن ہے صحیح تصویر ہمارے ذہن میں ایجاد نہ ہو۔ اور اسی سے پھر ایک مربوط بات اور ملتی جلتی بات وہ یہ بھی ہے کہ خب لا محالہ جہاں فرصتیں کم ہوتی ہیں اور موضوع بہت ہی عمیق اور دقیق ہوتے ہیں، خواہ نخواہ وہ گفتگو تشنہ ہوتی ہے، وہ گفتگو مجمل ہوتی ہے، اس میں ابہام رہ جاتا ہے اختصار کی وجہ سے، مختصر ہونے کی وجہ سے، وقت کم ہونے کی وجہ سے۔ تو یوں بھی نہ ہو کہ جو مطلب تشنہ رہ جائے یا جو مطلب مبہم رہ جائے یا جو چیز مجمل رہ جائے، اس اجمال کی تفسیر بھی ہم پھر کہیں اور سے تلاش کرنے کی کوشش کریں، کسی ایسے منبع سے دریافت کرنے کی کوشش کریں
کہ جو منبع اس تفسیر سے بالکل ناآشنا ہو یا اس طرح کی اس میں تفسیر موجود نہ ہو، خوب خواہ نخواہ وہاں سے مناسب رہنمائی نہیں ہوگی، بلکہ چہ بسا تضاد آ جائے، تناقض آ جائے، ٹکراؤ آ جائے، جیسا کہ ہوتا ہے۔ مثلا فرض کر لیں، بہت سا ذرا ہوتا ہے کہ آپ گئے کسی مجلس میں، مولانا نے وہاں پر آپ کے سامنے ایک بات کی، سن کے آئے، سمجھ میں نہیں آئی، آگے مجھ سے پوچھا آپ نے کہ یہ جو مولانا کہہ رہے تھے اس سے مراد ان کی کیا ہے۔ ہوتا ہے یہ کہ وہ جو کہہ رہے تھے آپ یہ بتائیں کہ ان کی مراد کیا ہے۔ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک تیسرا آدمی اس کی مراد بیان کرے؟ ہر آدمی اپنی مراد خود بیان کرتا ہے، دوسرا کوئی کیسے قدرت رکھتا ہے کہ اس کی مراد بیان کر سکے؟ خصوصاً جب رائج اور متعارف اور معمول کے طریقے سے بحث و گفتگو بھی نہ ہو رہی ہو، بلکہ گفتگو کا انداز اور گفتگو کی روش بھی ایک جدا روش ہو، اس صورت میں تو قطعاً یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی ایک آدمی کی مراد کوئی دوسرا آدمی مثلا بیان کرے کہ اس کی مراد یہ ہے۔ نہ، ہر آدمی اپنی مراد خود بیان کر سکتا ہے۔ لہٰذا اختصار، چونکہ عرض کیا نا کہ وقت اتنا نہیں ہے، اگرچہ یہاں بیٹھے ہوئے آپ کو یہ 15 دن بہت پہاڑ نظر آتے ہوں گے کہ کیسے گزریں گے، یہاں یہ 1 گھنٹہ اس حال میں کیسے بسر ہوگا ہمارا، نہ، پلک جھپکنے کی دیر میں گزر جائے گا۔ اس اختصار کی بنا پر جو ابہام، جو تشنگی رہ جائے گی، اس کے لیے بھی ایک مناسب طریقہ ہے کہ انشاءاللہ عرض ہوگا کہ وہ کیا طریقہ ہے جس سے ہم اگر کوئی پیچیدگی آ جاتی ہے گفتگو میں اس کو کیسے حل کریں ہم۔ اور نقطہ دیگر یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ اپنا ذہن ایسے بنانا چاہیے۔ آپ نے دیکھا بعض عمارتیں ہوتی ہیں جن کے مختلف دروازے ہوتے ہیں، یا بعض باغات ایسے ہوتے ہیں ان کے مختلف دروازے ہوتے ہیں، ہوٹل ایسے ہوتے ہیں جن کے مختلف دروازے ہوتے ہیں۔ آپ پہلی مرتبہ جاتے ہیں اس عمارت میں، اس باغ میں کسی دوست کے ساتھ، وہ دوست آپ کو ایک خاص دروازے سے اندر لے کے گیا۔ مثلا آپ جائیں انشاءاللہ، خداوند تبارک و تعالیٰ آپ کو نصیب فرمائے حج بیت اللہ الحرام سے، آپ مشاہدہ فرمائیں گے وہاں پر کہ مسجد الحرام کے بہت زیادہ دروازے ہیں، مسجد النبوی کے بہت زیادہ دروازے ہیں، کوئی 1 2 نہیں ہے، بہت زیادہ دروازے ہیں۔ آپ پہلی دفعہ جو گئے تو ظاہر ہے ایک ہی دروازے سے آدمی ایک دفعہ جا سکتا ہے، ایک دفعہ 2 دروازوں سے نہیں گزر سکتا ایک آدمی۔ آپ لامحالہ ایک دروازے سے اندر گئے۔ اب جو اجنبی ہوتے ہیں پہلی دفعہ جاتے ہیں، وہ ڈر ڈر کے کہیں گم نہ ہو جائیں، کہیں کھو نہ جائیں، کہیں بچھڑ نہ جائیں، وہ پھر دروازے کی بھی نشانی رکھتے ہیں کہ یہ دروازہ فلاں سمت میں فلاں طرف ہے۔ کیوں؟ کہ اس کو روزانہ اسی دروازے سے آنا جانا ہوتا ہے، اور اکثر لوگ گم بھی ہو جاتے ہیں اسی وجہ سے کہ دروازے اس کے بہت سارے ہیں۔ مشہد مقدس میں آپ جائیں، وہاں پر دروازے بہت سارے ہیں، وہ لوگ جوتے کہیں اور رکھتے ہیں، پوچھتے کسی اور سے جا کر ہیں کہ بھائی ہم نے یہاں پر جوتے دیے تھے آپ کو، وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو آپ نے نہیں دیے تھے۔ یہ ہوتا ہے۔ دیکھیں، ایک مکان، ایک مسجد، ایک حرم جس کے ورود کے دروازے بہت سارے ہوں، ہماری یہ کوشش ہوتی ہے، یہ ہمارا نفسیاتی ایک اندر سے ایک تقاضا ہے کہ ہمیشہ ایک دروازہ پکڑ لو، اسی سے آؤ جاؤ تاکہ گم نہ ہو۔ پھر آپ اگلے سفر گئے، اگلے سال گئے، آپ کے ساتھ اور لوگ بھی گئے، آپ ان کو بھی اسی دروازے سے لے کر جا رہے ہیں جس دروازے سے پہلے سال کوئی آپ کو لے کر گیا، آپ اس کو کہتے ہیں بھائی ادھر سے ہو۔ تیسرے سال گئے اسی دروازے سے، چوتھے سال گئے اسی دروازے سے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں تنوع طلب، وہ جاتے کسی دروازے سے ہیں، نکلتے کسی اور دروازے سے ہیں۔ ہر روز اگر 10 دفعہ انہیں آنا ہو تو ایک نئے دروازے سے آتے ہیں تاکہ سارے دروازے دیکھیں کیا ہیں۔ شمالی دروازوں سے بھی آتے ہیں، جنوبی دروازوں سے بھی آتے ہیں، مشرقی دروازوں سے آتے ہیں، مغربی دروازوں سے آتے ہیں، ہر طرف سے آتے ہیں، دیکھیں کہ کیا ہے، تاکہ تمام طرف سے داخل ہو کر ہم یہ دیکھیں کہ اس کا حدود اربع کیا ہے۔ مسجد النبوی میں جب آپ داخل ہوئے ہیں اور ایک ہی دروازے سے آپ نے آنا جانا رکھا تو آپ کو نہیں پتہ چلے گا مسجد نبوی کتنی بڑی ہے، کتنی خوبصورت ہے، کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنے ستون ہیں، کتنے دروازے ہیں۔
کیا اس میں تعمیر ہے, کیا اس میں معماری ہے, کتنی اس کی وسعت ہے, یہ نہیں معلوم ہوگا, کیونکہ آپ کا ایک دروازہ تھا بس, وہ اسی سے آئے, اسی سے گئے, نماز پڑھی, واپس. لیکن جس نے مسجد نبوی کے سارے دروازے دیکھے ہیں, ہر روز ایک نئے دروازے سے وارد ہوا اور خارج ہوا, اس سے پوچھے وہ آپ کو مسجد نبوی کے کونا کونا بتا دے گا کہ فلاں جگہ یہ رکھا ہوا ہے, اس جگہ یہ رکھا ہوا ہے, اس جگہ یہ رکھا ہوا ہے. شمال کا دروازہ اس طرح سے ہے, جنوب کا دروازہ اس طرح سے ہے. شمال کے دروازے سے نکلیں تو باہر کا منظر یہ ہے, جنوب کے دروازے سے نکلیں تو باہر کا منظر یہ ہے, اندر داخل ہوں تو یہ ہے, باہر جائیں تو یہ ہے. دیکھیں وہ آپ کو پوری معلومات مسجد نبوی کی اندر کی اور باہر کی بتا دے گا. یہ آپ پر بھی ممکن ہے تجربہ کیا ہوا ہو, اب معلوم نہیں آپ ایک دروازے سے جانے کے عادی ہیں یا تنوع طلب ہے آپ کی طبیعت, ہمیشہ ایک نئے دروازے سے جانے کی کوشش کرتے ہیں. بچوں کو دیکھیں کبھی وہ ایک دروازے سے آنا جانا پسند نہیں کرتے. بچوں کی طبیعت میں یہ ہے, جستجو ان کی طبیعت میں ہوتی ہے. اگر ایک دروازے سے آپ ان کو لے کے جائیں, دوسری دفعہ لے کے جائیں تو بچہ آپ سے کہے گا کہ آج اس دروازے سے آئیں, نکلے فلاں دروازے سے. چونکہ ایک جستجو اس کے وجود کے اندر موجود ہے, وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس دروازے کے پیچھے کیا ہے, اگر اس دروازے سے آئیں تو کیا ہوگا, اس دروازے سے باہر نکلیں تو کیا نظر آئے گا. یہ بچے کی طبیعت میں جستجو ہوتی ہے. کیوں کہ اس عمر میں بچہ آپ پر کم اعتماد کرتا ہے اور اپنی جستجو, حس جستجو پر زیادہ اعتماد کرتا ہے. آپ کی تلقینیں اس پر اتنی اثر انداز نہیں ہوتی. بعد میں پھر آپ اس کو بیٹھ کر سمجھاتے ہیں کہ دیکھو بھائی گم ہو جاؤ گے اس شہر میں, یہاں آدمی اگر روزانہ نئے دروازے سے آ جائے گم ہو جاتا ہے, جب آپ گم ہو جاؤ گے, ہم سے بچھڑ جاؤ گے. خوف, ڈراتے ہیں آپ اس کو. یہ خوف بچے کے دل میں بٹھا دیتے ہیں, اور بچے کے دل میں جب خوف آتا ہے جستجو کا مادہ مر جاتا ہے اس کے اندر, اس سے جستجو ختم کر دیتے ہیں آپ اس کے اندر. خوف آنے لگتا ہے اس کو, اب نہیں جاتا نئے دروازوں کے پیچھے, بلکہ اپنے دوسرے بھائی کو بھی کہتے ہیں نہیں جانا, باپ نے کہا ہے کہ مر جاؤ گے, کاٹ لے گی کوئی چیز, وہاں بچھو بیٹھا ہوگا, سانپ بیٹھا ہوگا, کیا ہوگا, وہ کوئی ڈاکو بیٹھا ہوگا, اٹھا کے لے جائے گا. ہمیشہ بچے کے دل میں خوف ڈال دیا, میں نے ڈال دیا تلقین سے. اس کے کان میں میں نے ایسی آواز پھونک دی. اسی طرح یہ انسان بھی ہے, ہم بڑے بھی اسی طرح سے ہیں, ہم میں بھی اس سے جستجو ہے. لیکن بعض اوقات ہم ایک دوسرے کے کانوں میں خوف ڈال دیتے ہیں, اس دروازے سے نہیں جانا, مر جاؤ گے, تباہ ہو جاؤ گے, گمراہ ہو جاؤ گے, خراب ہو جاؤ گے, دور ہو جاؤ گے, کوئی چیز کاٹ لے گی, فلاں اغوا کر لے گا, فلاں جگہ چلے جاؤ گے. نہ, کچھ بھی نہیں ہوتا. خوف نہیں ڈالیں کسی کے دل میں بھی, بلکہ ہر دروازے سے آئے جائیں تاکہ آپ کو مکمل حدود کا اندازہ ہو جائے کیا ہے. اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں ہر چار سمت کو, تمام چار دروازوں کو, تمام شش جہات کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ کل کو اگر کسی کو بتانا ہو تو پھر نہ کہیں سنا ہے کہ جی مسجد نبوی کا ایک پیچھے بھی ایک دروازہ ہے. وہ کہے گا آپ نے سنا ہے, آپ جب دیکھ کے آئے ہیں تو پھر کیوں کہتے ہیں سنا ہے. آپ کو تو کہنا چاہیے کہ دیکھا ہے. آپ کہیں نہیں, میں گم ہونے کے خطرے کی وجہ سے وہاں نہیں ہے, چونکہ مجھے ڈر تھا کہ گم نہ ہو جاؤں, اس وجہ سے میں نے صرف سنا ہے, گیا نہیں وہاں پر. بڑوں کے لیے مشکل کیا ہے؟ بڑوں کے لیے مشکل یہ ہے کہ ہمارے سامنے نت نئے موضوعات سامنے آتے ہیں, اور سب سے بڑھ کر دین, اسلام, قرآن. ایک دروازہ دین کے اندر داخل ہونے کا وہ تو والدین نے ہمیں بتا دیا, سب سے پہلے والدہ نے, پھر والد کو فرصت ملی انہوں نے, پھر گھر کے دوسرے جو خیر خواہ, شفیق, مہربان حضرات تھے انہوں نے, پھر اس کے بعد آئے معلم نے, پھر اس کے بعد آئے کسی مولانا نے, پھر اس کے بعد مدرسے میں آئے اس نے. یہ ایک ہی دروازہ ہے جس سے سارے آشنا کر رہے ہیں ہمیں. لیکن آیا اس کا کوئی اور دروازہ بھی ہے یا نہیں, یہ بھی دیکھنا چاہیے انسان کو. کسی اور دروازے سے بھی اس میں داخل ہوا جا سکتا ہے یا نہیں. پہلے تو معلوم ہی نہیں کہ ہے اس کا, چونکہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ایک ہی دروازہ ہے اس میں داخل ہونے کا, چونکہ سب جو یہاں سے آ جا رہے ہیں, رش ادھر لگا ہوا ہے, بھیڑ ادھر ہے, لگتا ہے یہی ایک ہی دروازہ ہے. دوسرے دروازے کھلے پڑے ہوئے ہیں, کوئی آدمی آتا جاتا نہیں ہے وہاں سے, سب اسی دروازے سے آ جا رہے ہیں. اگر کوئی ادھر جانے کی کوشش کرے ہم اس کو ڈرا دیتے ہیں, کھو جاؤ گے, گم ہو جاؤ گے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, نہیں جاؤ اس طرف.
مثلاً قرآن مجید میں خود بزرگان نے اہل سنت میں سے جناب غزالی نے یہ مطلب بیان کیا ہے، اور ہمارے علماء امامیہ میں سے بہت سارے بزرگان نے، وعز جملہ مرحوم صدر المتعلہین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ مطلب انہوں نے بھی بیان کیا ہے، یعنی بزرگ مفسرین نے۔ وہ یہ ہے کہ قرآن سمجھنے کے لیے اگر کوئی انسان ہمت کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، فوراً اس کے لیے جو پہلی بات اس کے سامنے آتی ہے اور ڈراتے ہیں اس کو ہم، وہ یہ کہ دیکھنا تفسیر بالرائے حرام ہے۔ اب یہ ٹھیک بات ہے بھائی، تفسیر بالرائے نہیں ہونی چاہیے قرآن میں، لیکن یہ تفسیر بالرائے ایسا کوڑا ہے جو ایک دفعہ برسا دیتے ہیں ایک ذہن پر، وہ ذہن اب کبھی بھی قرآن سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، کیونکہ خوف ہے اس کو کہ کہیں ذرا سا ادھر ہو گیا تو تفسیر بالرائے ہو جائے گی، ادھر چلا گیا تفسیر بالرائے ہو جائے گی۔ میں نے خود غور کرنا شروع کر دیا تو خدا نخواستہ کہیں تفسیر بالرائے میں مبتلا نہ ہو جاؤں، میں نے تفکر تدبر شروع کر دیا تو کہیں تفسیر بالرائے نہ ہو جائے، اس خوف سے سوچنا ہی چھوڑ دیا ہے، اس خوف سے تفسیر ہی چھوڑ دی ہے، کیونکہ ہمیں روکا گیا ہے تفسیر بالرائے سے۔ جب میں تفسیر کرنے بیٹھوں گا تو اندیشہ تو ہے، ڈر تو ہے کہ تو تفسیر بالرائے نہ ہو جائے، اس سے بچنے کے لیے تفسیر ہی چھوڑ دی، میں نے سمجھنا ہی چھوڑ دیا، غور کرنا ہی چھوڑ دیا خوف کی وجہ سے۔ حالانکہ تفسیر اور چیز ہے، تفسیر بالرائے اور چیز ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں برحذر رکھنا چاہیے، لیکن اس طرح برحذر نہ رکھیں کہ جستجو کے سارے دروازے بند کر دیں، ہم ایک دروازہ ایسا کھول کے مانوس کر دیں کہ دوسرے دروازوں سے کوئی آئے جائے نہ۔ یہ اس لیے عرض کیا تھا کہ جتنے بھی معارف دینی ہیں ایک ایک کر کے ان کو دیکھیں، یا مجموعہ دین کو اگر آپ دیکھیں، کئی زاویے ہیں دین کو دیکھنے کے، اور ہر ایک نے ایک خاص زاویے سے دین کو دیکھا ہے، یا دینی معارف میں سے ایک موضوع کو، ایک عنوان کو ہر ایک نے اپنے انداز میں دیکھا ہے۔ یہ مثال میں نے پہلے بھی عرض کی ہے، یہاں بھی چونکہ مطلب کو سمجھانے کے لیے ضروری ہے، یہاں بھی تکرار کرتا ہوں اس کو۔ مثلا امامت یا امت قرآن اور دین کے معارف میں سے یا عناوین و موضوعات میں سے ایک موضوع ہے، صرف نمونے کے طور پر، جو ہم نے ان چند دنوں کے لیے اس کو انتخاب کیا ہے گفتگو کے لیے۔ لیکن آپ تمام موضوعات کو ایسے ہی سمجھے، توحید سے لے کر عام احکام جتنے بھی بیان کیے جاتے ہیں، بیت الخلاء کے احکام تک، بیت الخلاء کے بھی دینی احکام ہیں، شریعت کے احکام شرعیہ ہیں، کس طرح سے داخل ہونا ہے، کس طرح سے خارج ہونا ہے، یہاں تک کہ احکام، ان سب کو دیکھنے کے کئی زاویے ہیں، کئی انداز ہیں۔ کبھی ان کو اس زاویے سے دیکھیں، کبھی اس زاویے سے دیکھیں، کبھی اس زاویے سے دیکھیں، اور جس زاویے سے دیکھیں ایک الگ منظر نظر آئے گا آپ کو۔ یہ تصویریں آپ نے دیکھی کبھی جو حکومتی سطح پر یا بڑی سطح پر جو پروگرام ہوتے ہیں، یا مثلا جو فلمیں بنائی جاتی ہیں اور ان کو فلمایا جاتا ہے، کئی کیمرے رکھے جاتے ہیں۔ اب آپ کی طرف مستضعف پروگرام نہیں کراتے لوگ، جو وہ کئی کیمرے رکھتے ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے ہر سمت میں ایک کیمرہ ہے۔ ان سے کو پوچھے بزرگوارو یہ فالتو ہیں کیمرے آپ کے پاس؟ بجلی ضائع کر رہے ہو، کیمرے خراب کر رہے ہو، اتنے لوگ کھڑے کیے ہوئے ہیں آپ نے، گھنٹہ دو گھنٹے یہ بیچارے کھڑے ہوئے ہیں کیمرے کے پیچھے گھما رہے ہیں اس کو۔ ایک کیمرہ، تصویر لینی ہے ایک کیمرہ بس سامنے رکھ دو، تصویر لے لو۔ فلم بنانی ہے، ڈرامہ بنانا ہے آپ نے، یا کوئی پروگرام ہو رہا ہے اس کو آپ نے اگر فلمانا ہے، فلم بندی اس کی کرنی ہے، ایک کیمرہ کافی ہے۔ وہ آپ کو کیا جواب دیں گے؟ ٹھیک ہے ایک کیمرہ کافی ہے، لیکن ہمیں اپنے اس پروگرام یا اپنی اس فلم یا اپنے اس منظر کے تمام پہلو دکھانے ہیں، تمام پہلو اس کے دکھانے مقصود ہے، صرف ایک پہلو نہیں دکھانا مقصود۔ اگر ایک کیمرے سے ہم فلم بنائیں گے تو ایک پہلو سامنے والا صرف ہمارے سامنے آئے گا، یا سائیڈ والا پہلو ہمارے سامنے آئے گا، اور انسان کے جو چار پہلو ہیں، اگر ایک پہلو میں کیمرہ رکھ دیا جائے تو تین پہلو چھپ جاتے ہیں خود ہی خود۔ یعنی جب آپ سامنے دیکھ رہے ہیں تو دو پہلو، تین پہلو آپ کی آنکھوں سے پنہان ہیں۔
اب مثلا میں ستون دیکھ رہا ہوں, مجھے ستون کا یہ سامنے والا حصہ نظر آ رہا ہے, 3 پہلو نہیں نظر آ رہے مجھے اس کے. یہ دیوار چھت کو دیکھیں, یہ حصہ نظر آ رہا ہے, باقی پہلو اس کے نہیں نظر آ رہے مجھے, دائیں بائیں اوپر کا حصہ نہیں نظر آ رہا مجھے. آپ میرے سامنے ہیں لیکن مجھ سے اوجھل ہیں. کیوں؟ کہ آپ کا ایک پہلو میری طرف ہے, 3 پہلو مجھ سے غائب ہیں. میں بھی آپ کے سامنے ہوں, میرا ایک پہلو آپ کے سامنے ہے, 3 پہلو آپ سے غائب ہیں. اب مجھے پوری طرح سے میرا جائزہ لینے کے لیے, یا آپ کو پوری طرح سے دکھانے کے لیے, یا یہ منظر ہر 4 طرف سے دکھانے کے لیے کہ مکمل دید ہو جائے ہماری, اس کے لیے پھر ہمیں 4 کیمرے لگانے پڑتے ہیں. ہر کیمرہ ایک خاص زاویے سے اس کو دکھا رہا ہوتا ہے, دوسرا اس زاویے سے, تیسرا اس زاویے سے. پھر اس 4 کیمروں کا جو نتیجہ ایک فلم بن کر آتی ہے, اس کو آپ دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ یہ پروگرام جو ہوا ہے اس کا دائیں بائیں کیا تھا, آگے پیچھے کیا تھا. ایک پوری تصویر اس وقت آپ کی ذہن میں آتی ہے. اس کے لیے بعض بزرگوں نے ایک بہت ہی خوبصورت مثال دی ہے. وہی مثال عرض کیا تھا کہ پہلے بھی عرض کی آپ کی خدمت میں. شہید مطہری انہوں نے یہ مثال دی ہے. فرماتے ہیں کہ مثلا آپ فرض کر لیں کہ ایک اندھیرا کمرہ ہو, اس میں آپ ایک ہاتھی کھڑا کر دیں, ایک جانور, اور لائٹ آف ہو, باہر لوگوں کی لائن لگا دیں کہ جائیں, انعام دیں گے ہم. جو بھی اندر جائے اور واپس آ کر ہمیں یہ بتائے کہ اندر کیا ہے, کیا چیز ہے اندر, آپ انعام رکھ دیں. اندر آپ نے کمرے میں ہاتھی کھڑا کیا, لائٹ آف ہے, کچھ نظر نہیں آ رہا بالکل. اب لوگوں نے کرنا کیا ہے, ہاتھ سے ہاتھ لگا کر انہوں نے ٹٹول کے بتانا ہے کہ کیا چیز ہے. فرض کر لیں کہ میں صف کے اول میں تھا, دروازہ کھلا, مجھے اندر بھیجا گیا, آنکھیں تو نہیں دیکھ رہی نا, ہاتھ لگانا ہے. میں نے ہاتھ بڑھایا آگے, وہ اتفاق سے ہاتھی کا منہ دروازے کی طرف تھا, اس کی سونڈ پر میرا ہاتھ جا کر لگ گیا. وہ بس ہاتھ لگا, میں نے دیکھا, واپس آ گیا. پوچھا کیا ہے, میں کہوں گا ایک لمبا سا پائپ تھا ادھر لٹکا ہوا ہے, بس پائپ تھا کمرے میں, یہی جواب دوں گا نا, ایک پائپ تھا اندر. ہو دوسرے کو بھیجا, وہ آیا اندر, اس نے آ کر ہاتھ بڑھایا, وہ ہاتھی کی ٹانگ پہ لگ گیا. وہ ہاتھی کی ٹانگ دیکھ کر اس نے ہاتھ لگا کے واپس گیا. کیا تھا کمرے میں؟ ستون. کمرہ تھا, چھت تھا, چھت کا ستون تھا, میں ستون دیکھا کمرے میں. تیسرے آدمی کو آپ نے دیکھا, بھیجا اندر, اس نے ہاتھ بڑھایا, اس کا ہاتھ مثلاً ہاتھی کے کان پہ لگ گیا. واپس گیا, جا کر اس نے پوچھا کیا دیکھا آپ نے؟ وہ کہے گا کہ ایک پنکھا تھا, بڑا سا لہرا رہا تھا کمرے میں, پنکھا تھا کمرے میں. چوتھے کو بھیجے, اس نے ہاتھی دانت پہ ہاتھ رکھ دیا, وہ آ کر کوئی اور چیز بتائے گا. 5ویں کو بھیجیں آپ, اس نے ہاتھی کی دم پہ لگا دیا. سب کو بھیجیں, کسی نے ہاتھی کی پیٹھ پہ ہاتھ لگا دیا, وہ کہے گا تخت ہے مثلا. ہر ایک آ کر, چونکہ اس کا ہاتھ ہاتھی کے بدن پہ ضرور پڑا ہے لیکن ایک خاص عضو پہ پڑا ہے, ایک خاص حصے پہ پڑا ہے, لہذا باہر آ کر سب نے کیا بتایا؟ ایک نے کہا کہ کمرے میں پائپ ہے, دوسرے نے کہا کمرے میں ستون ہے, تیسرے نے کہا کمرے میں پنکھا ہے, چوتھے نے کہا کمرے میں جھاڑو ہے, 5ویں نے کہا کہ کمرے میں تخت پڑا ہوا ہے, 6ٹھے نے کہا کہ کمرے میں مثلا کوئی اور چیز لٹکی ہوئی ہے. یہ 6 کے 6 انسان یا 10 کے 10 انسان ایک ہی چیز کو دیکھ کر آئے ہیں, ایک چیز کے بارے میں بتا رہے ہیں, لیکن کتنا فرق ہے, کتنا فرق ہے ان میں. پائپ کہاں اور ستون کہاں؟ وہ ایک ہی چیز ہے, جس کو یہ پائپ کہہ رہا ہے اسی کو یہ ستون کہہ رہا ہے, اسی کو وہ تخت کہہ رہا ہے, اسی کو یہ جھاڑو کہہ رہا ہے. اب یہ لوگ 100 سال 1000 سال بھی لگے رہیں, ان کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ کمرے میں کیا ہے. اور اپنے ایمان, چونکہ ہاتھ لگایا ہے, وہ کہیں گے میں نے تھوڑا ہی کسی سے پوچھا ہے, میں نے ہاتھ لگایا ہے خود. کبھی کبھی ہم الجھ جاتے ہیں نا آپس میں, بھائی کیا کہتے ہو؟ میں خود دیکھ کے آیا ہوں. وہ کہتے ہیں میں بھی دیکھ کے آیا ہوں. دونوں دیکھ کے آئے ہو, لیکن آپ نے ادھر سے دیکھا, اس نے ادھر سے دیکھا, دونوں صحیح کہہ رہے ہو آپ. وہ کہتا ہے نا میں نے دیکھا ہے بھائی یہ مرد تھا, وہ کہتے نہیں میں نے دیکھا عورت تھا. آپ دونوں ٹھیک کہہ رہے ہو, وہ مرد بھی تھا اور عورت بھی ہے, کیونکہ آپ نے ادھر سے دیکھا, اس نے ادھر سے دیکھا. ادھر سے دیکھو مرد لگتا ہے, ادھر سے دیکھو عورت ہے. یہ آج کا انسان ایسے ہے نا, پتہ نہیں چلتا کیا ہے.
زاویہ بدلو کچھ اور نظر آتا ہے. اب کیا کیا جائے کہ یہ کمرے میں موجود حقیقت ایک حقیقت ہے، یہ کیا ہے؟ اس کے لیے ہمیں ایک ایسے انسان کو بھیجنا چاہیے جو بڑا صبور انسان ہو، نڈر انسان ہو، شجاع انسان ہو، بے باک انسان ہو، جس کے پاس فرصت بھی ہو، وقت اس کے پاس گھڑی اس کی اتار لے تاکہ بار بار ادھر نہ دیکھے کہ ٹائم ختم ہو گیا، بلکہ اس کے پاس بقدر کافی وقت بھی ہو. کیوں؟ چونکہ اس کو جب بھیجیں گے آپ، صبر بھی ہے اس میں، مقاومت بھی ہے، شجاعت بھی ہے، نڈر بھی ہے، حوصلہ بھی ہے، بردباری بھی ہے، حلم بھی ہے، سب کچھ ہے. بھئی یہ چیزیں اتنی ایک اندھیرے کمرے میں ایک چیز ٹٹولنی ہے. اس کے لیے یہ ساری چیزیں کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کا ہاتھ پڑ گیا کہیں دانت پر آتی، دانت پر کو کہیں بے ہوش نہ ہو جائے خوف سے کہ یہ کیا چیز ہے اندر موجود. اور پھر اس میں صبر بھی ہوگا، یوں نہیں کہ جو ہی ہاتھ مس ہوا فوراً دوڑ کے آ جائے جی میں نے سمجھ لیا کہ یہ کیا ہے. نا، تھوڑا وقت لگائیں، اندر پورا ہاتھ کھینچیں، اس سونڈ سے لے کر دم تک اور پیٹھ سے لے کر پاؤں تک پورا ہر چار طرف ہاتھ کھینچیں، باہر آ کے اس سے پوچھیں یہ کیا ہے، وہ آپ کو کہے گا ہاتھی ہے. کیا فرق ہے؟ انہوں نے بھی ہاتھ لگایا، اس نے بھی ہاتھ لگایا، وہ بھی کمرے میں گئے، یہ بھی کمرے میں گیا، مس کر کے آئے، لمس کر کے آئے سارے کے سارے. لیکن اس کی دید میں یہ ہاتھی ہے، ان کی دید میں کسی کو کہہ رہا ہے پائپ ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ ستون ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ پیٹھ ہے، کوئی کہہ رہا ہے فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے. کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ یہ چیز جو کمرے کے اندر ہے اس کے بہت سارے پہلو ہیں. ہر ایک نے جا کر صرف ایک پہلو پہ ہاتھ رکھا ہے، اور اس کا پہلو ہر پہلو کسی خاص چیز سے مشابہت رکھتا ہے، ایک خاص چیز سے مشابہت رکھتا ہے. مکمل اس کی حقیقت اس کو سمجھ میں آئی ہے جس نے اس پورے پر ہاتھ پھیرا ہے، مکمل طور پر اس کو احاطہ کیا ہے جس نے، اس کو اس کی حقیقت میں سمجھ میں آئی ہے کہ یہ ہاتھی ہے. مثال بہت واضح اور آشکار ہے. اب آئیں دین میں. ایک سے پوچھو دین کیا ہے، وہ کہے گا نماز. دوسرے سے کہو دین کیا ہے، وہ کہے گا عزاداری. تیسرے سے کہو دین کیا ہے، سچ بولنا. وہ آپ بتاؤ دین کیا ہے، صحیح تولنا. آپ بتاؤ دین کیا ہے، انصاف کرنا. آپ بتاؤ دین کیا ہے، خدمت خلق کرنا. آپ بتاؤ دین کیا ہے، وہ کہے گا درس پڑھنا. آپ کو دین کیا ہے، بس لوگوں سے دور ہو کے اللہ اللہ کرنا. آپ کو دین کیا ہے، وہ خانقاہ بنا کے اس میں بیٹھ جانا. آپ بتاؤ دین کیا ہے، جہاد کرنا. آپ بتاؤ دین کیا ہے. دیکھیں ہر ایک الگ دین کی تفسیر کر رہا ہے اور آپس میں ملتی بھی نہیں ہے. وہ کہہ رہے یہ ہے دین، یہ کہتا ہے یہ، کہتا ہے وہ ہے دین، یہ کہتا ہے یہ ہے دین. ہر ایک نے دین، کسی نے کسی کی دین کی ٹانگ پر ہاتھ پڑ گئی، وہ ٹانگ چھو کے واپس آ گیا. کسی کی دم پہ ہاتھ پڑ گئی، وہ دم چھو کے واپس آ گیا. کسی نے سونڈ چھو لی، وہ واپس آ گیا. نہ، یہاں ایک بے باک انسان چاہیے، جلد باز انسان نہ ہو. ایک بے باک انسان چاہیے، ایک نڈر انسان چاہیے، ایک شجاع انسان چاہیے، ایک صبور انسان چاہیے جس کے پاس بہت فرصت ہو. کیوں؟ کہ وہ دین کے آغاز سے لے کر انجام تک وہ ہاتھ پھیرے، وہ باہر آ کر بتائے کہ دین کیا ہے. یعنی سارے زاویوں سے اس کو دیکھے. دین ایک ایسی چیز ہے جس کے بہت سارے زاویے ہیں. بعضوں نے دین کو دیکھا ہے عبادی پہلو سے، بعضوں نے دیکھا ہے سیاسی پہلو سے. وہ جس نے سیاسی پہلو سے دیکھا ہے اس کے نزدیک عبادتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. عبادت کیا ہوتی ہے؟ آپ دیکھیں بہت سارے بڑے بڑے انقلابی نماز مغرب اور عصر و ظہر ملا کے پڑھتے ہیں ایک ہی وضو میں، یعنی آخری وقت میں. کیوں؟ نماز ہے تو مسئلہ نہیں ہے، اصل کام انقلاب ہے نا. اور بہت سارے عبادت گزار نہ، نماز کا وقت ہو گیا جی میں نہیں آ سکتا، مہربانی میں. دیکھیں ہر ایک نے جو چیز پکڑی ہے اسی کا ہو کے رہ گیا ہے. ترحالی کے دین ایک جامع چیز ہے. جب تک انسان میں یہ جامعیت نہیں آئے گی، جب تک یہ ہماری نگاہیں ناقص دین پہ پڑیں گی، دین ناقص ہم تک پہنچے گا. ہم آدھے دین کے ہو جائیں گے. یہ وہی چیز ہے نؤمن ببعض و نکفر ببعض. آدھے کو مانیں گے، آدھے کو نہیں مانیں گے. جس پر ہاتھ پڑا اس کو مانیں گے، جس پر نہیں پڑا اس کو نہیں مانیں گے.
دیکھیں کوئی اس پہلو کو پکڑ کے بیٹھ گیا, کوئی اس پہلو کو پکڑ کے بیٹھ گیا, کوئی ادھر جا رہا, کوئی ادھر جا رہا. سب دین کے اندر ہیں. یعنی میں نے کہا نا سب نہیں, یوں نہیں کہ یہ معاذ اللہ کسی اور کی بات کر رہا ہے, یہ دین سے باہر ہے, وہ دین سے باہر ہے, وہ دین, کوئی دین سے باہر نہیں ہے, سب دین میں اندر ہیں. یعنی وہ جو کہہ رہا ہے نا کمرے میں پائپ تھا, اس نے بھی جا کے ہاتھ لگایا ہے, نہ یہ کہ کہیں اور سے بنا کے لے آیا بات, نہ اسی چیز کو ٹٹول کے آیا ہے, لیکن اس کا ایک حصہ چھو کے آ گیا ہے, مکمل اس کو نہیں, اس کو فرصت نہیں تھی دیکھنے کی, طاقت نہیں تھی, صبر نہیں تھا اس کے اندر کہ جامع نگاہ دین کے اندر ڈالے آغاز سے انجام تک. اس لیے عرض کیا تھا کہ خوف کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے, بے خوف ہو کے ہر دروازے سے داخل ہوں. اگر ایک دروازے سے ہمیں داخل کر دیا گیا ہے تو اپنا وتیرہ نہ بنا لیں کہ صرف اسی سے جانا ہے, اسی سے آنا ہے, اسی سے جانا, اسی سے آنا ہے. نہ, آپ اس کا شکریہ ادا کریں کہ آپ نے ایک دروازے سے مجھے آشنا کر دیا, باقی دروازے میں خود ڈھونڈ لوں گا. مجھے ہر دروازے سے آنا ہے, ہر دروازے سے جانا ہے, میں نے پورا حدود اربعہ دین کا دیکھنا ہے. اس وقت جا کر میرے ذہن میں تصویر پیدا ہوگی, دین کیا چیز ہے, قرآن کیا چیز ہے, ہدایت کیا چیز ہے, حق کیا چیز ہے. یہ 72 ملت, 72 فرقے, یہ کس وجہ سے ہیں؟ محدود نگاہوں کی وجہ سے ہیں, چھوٹی اینک کی وجہ سے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ دین سے باہر ہے, کوئی بھی دین سے باہر نہیں ہے, سب دین کے اندر ہیں, لیکن سب دین کو ایک چھوٹے سوراخ سے دیکھ رہے ہیں, چھوٹے سے سوراخ سے, روزنے سے. مثلا فرض کریں دیوار ہے, چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں, ایک سوراخ میں آپ نے آنکھ لگائی ہو, یہ دوسرے میں نے, تیسرے میں کسی اور نے, چوتھے میں کسی اور نے, ہم سب سمندر دیکھ رہے ہیں. آپ نے دیکھا اس سوراخ سے آپ کو ایک آئل ٹینکر نظر آیا, میں نے دیکھا مجھے ایک کشتی نظر آئی, انہوں نے دیکھا ایک وہ دوسری لانچ نظر آئی, کسی نے دیکھا اس کو کوئی اور چیز نظر آئی. اب آ کے آپس میں قسمیں کھانا شروع کر دی, خدا کی قسم سمندر میں یہ چیز تھی. وہ کہتا ہے نہیں بھائی تم غلط کہتے ہو, میں نے خود دیکھا اپنی آنکھ سے, سمندر میں یہ چیز تھی. بھائی ٹھیک کہتے ہو تم نے چھوٹے سے سوراخ سے دیکھا ہے وہ چیز تھی, اس نے بھی چھوٹے سے سوراخ سے دیکھا ہے یہ چیز تھی, اور یہ سب کچھ تھا وہ جو ایک افق کے بالا پر بیٹھا ہوا ہے, افق کے مبین پر بیٹھا ہوا ہے, جس نے کسی اینک کے بغیر تمام دین کو, تمام سمندر کو ایک نگاہ میں دیکھا ہے. وہ تصدیق کرے گا کہ یہ سب کچھ اس میں ہے, اور اس سے بھی بہت کچھ آگے ہے. بس سب سے بڑی پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی دید کے منظر کو ذرا وسعت دیں. ضروری نہیں ہے کہ ہم ایک سوراخ سے ہی دیکھنے کے عادی ہو گئے ہیں تو اسی سوراخ کے ہو کر رہ جائیں, ہم اسی روزنے کے ہو کر رہ جائیں ہم. نہ, جس نے بھی, علی علیہ السلام سے منسوب ہے یہ حدیث کہ من علمنی حرفا فقد سیرنی عبدا, جس نے مجھے ایک کلمہ سکھایا ہے اس نے مجھے اپنا بندہ بنا لیا ہے. انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے اس شخص کا جس نے دین کا ایک روزنہ مجھے سکھایا, لیکن مجھے نہیں اس پہ بیٹھنا نہیں چاہیے, اکتفا نہیں کرنا چاہیے. ہر زاویے سے اپنے آپ کو مانوس کروں, بے دڑک ہو کر, بے خوف ہو کر, تاکہ دین کا مکمل ڈھانچہ, مکمل صورت میرے سامنے آ جائے. اور یہ ہر انسان کا حق ہے, یہ حص سے جستجو اپنے اندر پیدا کریں, نہ یہ کہ اس کو ماریں خوف دلا کر کے. جی آپ تفسیر بالرائے کا شکار ہو جائیں گے, آپ فلاں کا شکار ہو جائیں گے, آپ فلاں کا شکار, مگر آسان ہے تفسیر بالرائے کا شکار ہونا. یہ انسان کی حص سے جستجو ہے, اس کو بڑھنے دو آگے, اس کو ابھارنا چاہیے, اس کی ترغیب دلانی چاہیے, نہ اس کو سرکوب کرنا چاہیے. اور یہ ہر انسان میں ہونی چاہیے. اس لیے عرض کیا تھا کہ مسئلہ امامت و امت دین کا ایک حصہ ہے, ایک باب ہے. کل دین کو نگاہ کرنی ہے تو بھی اسی طرح نگاہ کریں, اگر دین کے ایک حصے کو دیکھنا ہے تو بھی اسی طرح دیکھیں, اس کو ہر زاویے سے دیکھیں. لہٰذا وہ پہلا زاویہ دید جس سے آپ آشنا ہیں اور مانوس ہیں اور بارہا بیسیوں مرتبہ بلکہ سینکڑوں اور ہزاروں مرتبہ سن چکے ہیں, وہ ایک زاویہ تھا. اب اپنے آپ کو تیار کریں کہ ایک اور زاویے سے بھی ہم اس کو دیکھیں, اب کیا نظر آتا ہے. اور پھر اختیار تو ہمیں حاصل ہے. اگر کسی نے کوئی بات کر دی, مجھ پر واجب تو نہیں ہے اس کو ماننا, سنیں آپ بات. خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ انسان کے لیے بہت ہی ایک امتیاز ذکر کیا ہے اور ان لوگوں کو سراہا ہے
فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا، بشارت دو ان لوگوں کو جو ہر بات سنتے ہیں لیکن اس میں سے بہترین کو اپنے لیے انتخاب کر لیتے ہیں۔ کانوں پر ٹوپی نہیں لگائے، ہر بات سنیں۔ خدا نے اس لیے انسان کو یہ توانائی دی ہے، ہر بات سنیں، ہر بات سنیں، جو کوئی کہہ رہا ہے پسند ہے یا ناپسند ہے سنیں اس کو، مجبور تو نہیں ہے۔ میں جو آپ کے سامنے کچھ عرض کروں گا، میری اصلاً آپ سے یہ خواہش نہیں ہے کہ میری باتوں کو قبول کریں آپ، میری صرف یہ خواہش ہے کہ میری باتوں کو سنیں آپ۔ قبول کرنا آپ کا کام ہے، آپ کو خدا نے وہ کسوٹی دی ہوئی ہے، عقل دی ہوئی ہے خدا نے، اس عقل پر پرکھیں یہ باتیں، اگر صحیح ہے تو قبول کریں عقل کے کہنے پر، نہ میرے کہنے پر، اگر صحیح نہیں ہے تو رد کر دیں، وہ بھی عقل کے کہنے پر، نہ میرے کہنے پر۔ میری باتیں صرف سنیں آپ، اور ہر بات سنیں، پھر اس کو عقل پر پیش کریں، عقل سے کام لیں۔ وہ عقل اگر کہتی ہے قبول کر لو، قبول کر لیں، وہ کہتی ہے نہیں رد کر دو، رد کر دیں، تو ہمارا اختیار ہے قبول کرنا اور رد کرنا۔ سننا اور چیز ہے، قبول کرنا اور چیز ہے۔ میری خواہش صرف سے یہ ہے کہ سنیں بس، اور سن کر اگر کوئی بات لگتی ہے ایسی قابل قبول ہے، کوئی دلیل ہے، کوئی وزن ہے، جان ہے اس میں، ٹھیک ہے، دل کو لگتی ہے قبول بھی کر لیں اس کو ساتھ ساتھ، لیکن یہاں تک کوئی ضرر نہیں ہے، سننے میں کوئی ضرر نہیں ہے، بلکہ واجب یہ ہے ہم پر کہ ہم ہر زاویے سے دیکھیں، ہر باب سے جا کر دین میں جھانک کے دیکھیں کہ ادھر کیا رکھا ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ان لوگوں کی طرح جو ہاتھی کا ایک عضو دیکھ کر مر گئے، آخر تک انہیں پتہ نہ چلا کہ ہاتھی پائپ ہے یا ہاتھی ستون ہے یا کیا چیز ہے، مرتے مرتے چلے گئے، پتہ نہیں چلا دین کیا ہے۔ نہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے انسان، تمام دین یکجا رکھ کے ہم ایک جگہ رکھ کر پوری نگاہ افق بالا سے دیکھیں، افق مبین سے دیکھیں اس کو، پھر دین کی مکمل تصویر ہمارے سامنے آئے گی۔ یہ ایک مقدمہ تھا، یا کہیں ایک ضروری وہ طریقہ تھا بحث کرنے یا سننے کا، جو میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کی خدمت میں یہاں پر عرض کروں کہ اس ذہنیت سے اور اس دید سے ہمیں اس باب میں وارد ہونا چاہیے۔ آج کا وقت تو ظاہراً یہیں پر تمام ہو گیا ہے، انشاءاللہ دیکھیں کل موضوع میں داخل ہوتے ہیں، ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ درود پڑھیے محمد والے۔ آغا صاحب، میرا پہلا سوال آپ کی تقریر کے ابتدائی حصے سے ہے۔ آپ نے کہا کہ یہ رمضان کی عظمت قرآن سے ہے، نہ کہ روزے سے۔ روزہ آداب سے ہے اور قرآن، رمضان کی جو عظمت ہے وہ قرآن سے۔ تو کیا وجہ ہے کہ روزے کو فرض کیا اور قرآن کو جو ہے مطلب یہ کہ اس کے پڑھنے کو ثواب قرار دیا؟ پہلا سوال میرا یہ۔ دوسرا سوال اس کا مطلب ہے اور بھی سوال ہیں آپ؟ دوسرا سوال میرا ہے، مائک میرے ہاتھ میں۔ وہ سوال تو سمجھ میں آ گیا، آغا صاحب نے فرمایا ہے کہ روزے کو آداب میں شمار کیا ہے آپ نے، اور قرآن کو باعث عظمت ماہ مبارک رمضان قرار دیا ہے۔ حالانکہ روزہ فرض ہے اور قرآن مستحب ہے، پڑھیں تو ثواب ہے، نہیں پڑھیں تو کوئی پوچھے گا نہیں کہ کیوں نہیں پڑھا آپ نے۔ بھلے وہی جو ابھی گفتگو آخر میں کی تھی، سوال اٹھایا ہے اور گفتگو کا آخری حصہ اس کا جواب ہے۔ عرض کیا تھا کہ ایک زاویے سے جب ہم دیکھیں تو ہمیں کچھ اور تصویر نظر آتی ہے ہر چیز کی، دوسرے زاویے سے دیکھیں وہی چیز کچھ اور نظر آتی ہے ہمیں۔ روزے کو اگر ہم واجب و حرام و مستحب و مکروہ اس کے قالب میں اور ترازو میں رکھ کر دیکھیں تو واجب ہے، اس ترازو میں قرآن کو رکھ کے دیکھیں مستحب ہے۔ واجب و حرام و مستحب احکام شرعیہ میں لا کر اگر ہم رکھ کے دیکھیں، ایک واجب ہے اور ایک مستحب ہے، جیسے آپ نے بیان فرمایا اور جیسے سب جانتے ہیں، روایات میں ہے، معصومین کے اقوال میں ہے، سیرت معصومین میں موجود ہے۔ لیکن خود معصومین علیہم السلام نے ہمیں ایک اور ترازو بھی دیا ہے ان ساری چیزوں کو بیان کرنے کا اور پرکھنے کا۔ وہ یہ ہے کہ ایک طرف یہ احکام ہیں اور ایک طرف ان احکام کے وہ معیارات ہیں، وہ ملاقات ہیں، وہ باعث ہیں جن کی وجہ سے یہ احکام
بنائے گئے ہیں۔ یہاں پر اب ایک ہلکا سا ربط میں اس کو اس گفتگو سے دوں گا تاکہ بات روشن ہو جائے، واضح ہو جائے، اور وہ ہے فلسفہ دین۔ کیا چیز ہے فلسفہ دین ہماری نگاہوں میں؟ یہ جو کہا تھا نا کہ آخری حصہ جواب ہے اس کا، اب اسی کی تشریح ہو رہی ہے یہ کہ اس دید سے ہم دیکھیں۔ کبھی ہم دیکھتے ہیں کسی چیز کے ظاہری ڈھانچے کو، کبھی ہم دیکھتے ہیں اس چیز کے پیچھے کار فرما اس حکمت کو دیکھتے ہیں جس حکمت کی بنا پر یہ ڈھانچہ وجود میں آیا ہے۔ اس فلسفے کو دیکھتے ہیں جس فلسفے نے ہمیں مجبور کیا ہے یہ کام کرنے پر۔ کبھی آپ صرف دین کو اس طرح سے دیکھیں، ایک ایک روایت کر کے اس کو دیکھتے جائیں، آپ ایک روایت، دوسری روایت، تیسری روایت، اس طرح سے، یہ ایک طریقہ ہے۔ اور یہ پورا دین آپ اس طرح سے روایات سے، آیات سے آپ نے حاصل کر لیا۔ کل معارف، اصول دین، اخلاقیات، معاشیات، اجتماعیات، احکام شرعیہ، فقہیہ، احکام فردی، احکام اجتماعی، یہ سب کچھ آپ نے دیکھ لیا اس میں۔ یہ ظاہری ڈھانچہ بن گیا آپ کے سامنے۔ اب آپ آئیں اس کے پیچھے جو کار فرما، جو حکمت ہے، جو غرض ہے، جو اصلی غایت ہے، اب اس کو دیکھیں وہ کیا ہے کہ یہ خدا نے یہ سارا ڈھانچہ میرے لیے جو تشکیل دیا ہے، کیوں، کس مقصد کے لیے؟ یہاں پر اب تین نظریے موجود ہیں یہاں، البتہ ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں چار نظریے موجود ہیں۔ ایک نظریہ جو متدینین، غالباً متدینین کے ذہنوں میں ہے، وہ یہ ہے کہ فلسفہ دین ثواب ہے۔ ثواب کو بعنوان فلسفہ دین، حکمت دین، یعنی خدا نے یہ سارا دین بنایا ہے، مجموعہ دین، کس لیے؟ تاکہ مثلا خدا کو مانو، کیوں کہ ثواب ہوتا ہے۔ کہو خدا ایک ہے، وہ اگر نہ کہوں تو کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا۔ بچوں کو بھی کہتے ہیں نا، بچے کو جب کہتے ہیں کہو خدا ایک ہے، وہ کہتے ہیں نہیں کہتا ہوں، کہتے ہیں وہ گناہ ہوگا آپ کو۔ یعنی توحید بھی ثواب کے لیے، خدا کو مانو ثواب ہوگا، خدا کو ایک مانو ثواب ہوگا، خدا کو عالم مانو ثواب ہوگا، خدا کو قادر مانو ثواب ہوگا، نبی کو مان لو ثواب ہوگا، قرآن کو مان لو ثواب ہوگا، آخرت پر ایمان لے او ثواب ہوگا، خدا کو عادل مانو ثواب ہوگا۔ ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں مانی، ثواب ختم، آپ کا ثواب کاٹ دیا جائے گا۔ یعنی اصول دین، فروع دین، اخلاق، سچ بولو کیوں ثواب ہوگا، جھوٹ نہ بولو کیوں ثواب ہوگا۔ پھر احکام شریعہ پر آئیں، واجبات کیوں ہیں ثواب ہوگا، مستحبات کیوں ہیں ثواب ہوگا، حرام بچیں، حرام سے کیوں بچیں ثواب ہوگا، مکروہ سے کیوں بچیں ثواب ہوگا۔ پورے دین کا فلسفہ اصول و فروع و اخلاق و تعلیم و تربیت و معاش و سماج و سب کچھ، اس کے پیچھے ماورا جو حکمت ہے ساری کی ساری، وہ ہے ثواب۔ یہ ایک گروہ ہے اور کم لوگ نہیں ہیں، یہ اہل علم میں سے ہیں، غیر اہل علم میں سے ہیں، کہ جو ذہنی طور پر یہ قبول کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ دین کی حکمت و فلسفہ فقط ثواب ہے، ثواب سے آگے سوچتے نہیں ہیں وہ۔ بعضوں نے تو سنا ہے بعضوں کی زبان سے، یعنی باقاعدہ وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں ثواب کے مسئلے کو، کہ کدھر زیادہ ہوگا کدھر کم ہوگا، جمع تفریق ضرب کر کے پھر وہ کام کرتے ہیں جس میں زیادہ ثواب ہو۔ مثلا ان کو کہیں کہ امر بالمعروف کرنا ہے، وہ پوچھتے ہیں کیوں؟ ثواب ہوگا۔ خوب، پھر ان کو خود ہمیں کہتے ہیں کہ تسبیح پڑھو، کیا ہوگا؟ اس میں بھی ثواب ہوگا۔ خوب اب دیکھو روایت کو، دیکھو روایت نے کہا ہے کہ جو امر بالمعروف کرے گا اس کو ثواب ہوگا۔ کتنا ثواب ہوگا اس کو؟ مثلا ثواب ہوگا ایک نماز کا ثواب ہوگا، یا 10 نمازوں کا ثواب ہوگا۔ خوب، تسبیح پڑھنے سے کتنا ہوگا؟ 70 حج کا ثواب ہوگا۔ یہ فوراً کیلکولیٹر نکالتا ہے، ہمارا ادھر ادھر دیکھا، 70 حج کا ثواب اتنا بنتا ہے اور 10 نمازوں کا ثواب اتنا بنتا ہے۔ خوب، عقل مند آدمی کیا کہتا ہے؟ کون سا ثواب چاہیے؟ زیادہ چاہیے۔ پھر دوسری صورت میں اگر امر بالمعروف کیا اور اس نے بڑھ کے تھپڑ مار دیا، پھر یہ ثواب کا کباب ہو جائے گا ادھر، در حالی کہ ادھر کمرے میں چپکے سے بیٹھ کے تسبیح پڑھتے رہو، ثواب بھی زیادہ، خطرہ بھی نہیں ہے کوئی۔ تو عقل مند آدمی ادھر جائے گا، ادھر تھوڑا ہی آئے گا وہ۔ یہ ایک فلسفہ ثواب ہے، ایک فلسفہ یہ ہے۔ اور میں نے کہا نا کہ بہت سارے لوگ اس میں، اب کچھ سنی شیعہ کی تفریق نہیں ہے، اہل سنت میں جائیں ہر چیز کا جواب ثواب ہے۔ اخباروں میں دیکھیں ثواب ہوتا ہے، مدد کرو
یہ حکمت ساری ثواب. بلکہ اس دن تو ایک لطیفہ اخبار کا میں آپ کو سناتا جاؤں کہ یہ فلسفہ ثواب کس قدر ہماری ہڈیوں میں رچ بس گیا ہے. یہ ماہ رمضان سے پہلے اخبار میں آپ نے بھی پڑھا ہوگا، یہ کراچی کے اخبار میں، اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں قیمتوں میں اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہوگا، مہنگائی نہیں ہوگی. یہ گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ کوئی قیمتیں نہیں بڑھیں گی. تو انہوں نے اسی کو ایک لطیفہ، کارٹونسٹ نے کارٹون بنا کے اس میں لطیفہ لکھا نیچے. ایک آدمی دوسرے آدمی سے کہہ رہا ہے بھائی یہ گورنمنٹ ہر سال اعلان کرتی ہے کہ مہنگائی نہیں ہوگی اور اضافہ نہیں ہوگا، لیکن اضافہ تو ہو جاتا ہے پھر بھی، اور اعلان کرتے ہوئے بھی ان کو پتہ تو ہوتا ہے کہ ہمارے اعلان کے باوجود قیمتیں بڑھ جائیں گی، پھر یہ کیوں اعلان کیوں کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ اعلان ثواب کے لیے کرتے ہیں، اعلان کا ثواب ہوتا ہے. ماہ رمضان ہے، اعلان کر دو قیمتیں نہیں بڑھیں گی، اس کا بھی ثواب ہوگا آپ کو. یہ ایک حکمت ہے. ایک اس کے بالکل برعکس، آپ کے بالکل برعکس فلسفہ دین ہے، اور وہ یہ ہے کہ دین کا فلسفہ اصلاً آخرت اور ثواب اور یہ چیزیں نہیں ہیں. کسی چیز پر ثواب نہیں ملے گا آپ کو، ثواب نامی کوئی چیز ہے ہی نہیں. بلکہ سب کا سب کس لیے ہے؟ سب کا سب اس لیے ہے کہ خدا نے یہ سارا ثواب اور یہ تذکرے ابھی اگر یہ ہیں تو اس لیے کہ انسان خدمت خلق کرے، اصلاح احوال کرے، اصلاحات کے لیے. اب فرض کریں آپ نے اسپتال بنانا ہے، مقصود اسپتال بنوانا تھا، ثواب آپ کو کہا گیا اسپتال بناؤ ثواب ہوگا آپ کو، یعنی کہ اسپتال بناؤ. چونکہ معاشرہ صحت مند ہو، سالم ہو، بیماریاں نہ ہوں، خدمت خلق کریں آپ. یہ دین آیا ہے صرف اس لیے کہ انسان تندرست رہے، پیٹ بھرا ہوا ہو، تن ڈھپا ہوا ہو، پاؤں میں جوتے ہونے چاہیے، سر پہ چھت ہونی چاہیے، گاڑی ہونی چاہیے، بنگلہ ہونا چاہیے. یہ دین، یہ دوسری دنیا کے نظام اور حکومتیں، جمہوریت میں، ڈیموکریسی میں جو کچھ ہو رہا ہے، دین بھی وہی دے رہا ہے ہمیں. یعنی دین بھی یہ کہتا ہے کہ یہ کرو، یہ ثواب، یہ آپ کو نتائج ملیں گے اسی دنیا میں. دین آیا ہے کس لیے؟ کہ آپ تندرست رہیں، آپ صحت مند رہیں، آپ توانا رہیں، آپ کے پاس سارے وسائل زندگی ہیں. دین اس لیے آیا ہے. فلسفہ دین دنیا سنوارنا ہے. یہ اگرچہ اس طبقے جتنے نہیں ہیں. ثواب کا فلسفہ جو لوگ مانتے ہیں وہ اکثریت میں ہیں، بہت زیادہ ہیں. لیکن یہ روشن فکر لوگ جو ہیں عموماً آج کے دور کے یا پہلے کے دور کے، جب بھی روشن فکر لوگوں کو آپ دیکھیں گے. اب ہمارے ایک دوست ہیں، وہ اسی کا وہ نقطہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں بعض لوگ ہوتے ہیں روشن فکر، بعض ہوتے ہیں راشن فکر. روشن فکر جو ہوتا ہے وہ فکر اپنی نئی فکر دیتا ہے، جدید فکر مثلا دے. راشن فکر وہ ہوتے ہیں کہ جو راشن جہاں سے ملے وہی بات کرتے ہیں، مثلا جہاں سے پیسہ ملے پیسہ دیکھ کر بات کرتے ہیں، راشن کے مطابق بات کرتے ہیں. یہ روشن فکری ہے. یہ کیا روشن فکری ہے؟ کہ دین آیا ہے صرف یہی کام کرنے کے لیے جو یہاں پر آپ کے شہر میں مختلف تنظیمیں اور دوسرے کر رہے ہیں، یہ این جی اوز جو کچھ کر رہے ہیں، یہ دین اس لیے آیا، یہ عین دین ہے. لہٰذا جب جاتے ہیں، ایک توفیق ان کو نصیب ہوتی ہے زیارت یورپ کی، تو واپسی پر آ کر بس سر دھنتے رہتے ہیں اور جھومتے رہتے ہیں کہ اگر دین ہے تو وہاں ہے. یعنی سارا دین ان کو وہی نظر آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر ظاہری زندگی استوار ہے، سنوری ہوئی ہے، ٹھیک ٹھاک، ہر آدمی صحت مند اپنے گھر میں ٹھیک ٹھاک ہٹا کٹا. تو یہ دین اس لیے آیا تھا. وہ کہتے ہیں جی جو کچھ دین دینے کے لیے آیا تھا انہوں نے لے لیا ہم سے. اب بعض پھر من گڑت حوالے بھی دیتے رہتے ہیں. کوئی کہیں گے کہ مثلا وہ نیپولین نے قرآن پڑھا تھا تو یہ کہہ دیا تھا، دوسرے نے قرآن پڑھا تو یہ کہہ دیا تھا. تو نیپولین کہاں اور قرآن کہاں؟ اسے سنا بھی نہیں تھا زندگی میں کہ کوئی قرآن نامی بھی کوئی چیز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. البتہ موجودین دیتے ہیں. آج ہی صدر کلنٹن کی طرف سے ماہ رمضان کا خصوصی پیغام مسلمانوں کے نام پر آیا ہے، وہ ضرور پڑھیں آپ والے. یہ ایک بہت ہی افراطی فکر ہے. یہ فلسفہ دین صرف اصلاح، اور اصلاح سے مراد یہی دنیاوی نظام بن جائے ہمارا، بس عدالت اس دنیا میں قائم ہو جائے، بس یہ بہت ہی افراطی فلسفہ ہے دین کا. اور وہ ثواب بہت ہی تفریطی فلسفہ ہے دین کا.
اب ایک اور فلسفہ دین ہے، وہ ہے خرافی. خرافی فلسفہ دین، ان کو اصلا ثواب بھی نہیں چاہیے. کچھ ایسے بھی دیندار ہیں جو اصلا ثواب سے بھی بری ہیں، ثواب سے بھی مافوق ہیں، وہ ان کو ثواب بھی نہیں چاہیے. وہ کس لیے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ دینی کام ہے، اول تو چاند ایک کو لے لیا ہے، اور جس کو کر رہے ہیں یہ کام، اس کا فلسفہ خود یہی کام ہی ہے بس. خرافی فلسفہ. مثلا اگر آپ کسی آدمی کو دیکھیں نا ٹہل رہا ہے ادھر گلی میں آ جا رہا ہے، آپ اس سے پوچھیں بھی کیوں، وہ کہتے ہیں کیوں ٹہل رہے ہو؟ کہتے ہیں ٹہلنے کے لیے. ایک آدمی بول رہا ہے، اس کو پوچھو بھی کیا ہوا، کیوں بول رہے ہو؟ کہے گا بولنے کے لیے. آپ سے پوچھے کیوں بول رہے ہو؟ آپ کہتے ہیں سمجھانے کے لیے، نہیں کہتے بولنے کے لیے. یعنی کام ہوتا ہے، کام کا ایک مقصد ہوتا ہے. کام اور چیز ہوتی ہے، مقصد اور چیز ہوتی ہے. مقصد علاوہ ہوتا ہے، الگ ہوتا ہے. بعض لوگ ہیں ایک کام کر رہے ہوتے ہیں خود اسی کام کے لیے، کام برائے کام. صبح کی ٹہل کو جو لوگ نکلتے ہیں دفتر جانے کے لیے نہیں نکلتے، ٹہلنے کے لیے ٹہل رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں چل رہے ہیں، کیوں جا رہے ہو؟ جی دفتر پہنچنا ہے ہمیں. بس معلوم ہوا کہ مقصد کے لیے جا رہا ہے، مقصد کچھ اور ہے، کام کچھ اور ہے. ان کے نزدیک یہ سارا فلسفہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہی کام کرنا ہمیں مقصود ہے. بس ہمیں پیدا ہی اسی لیے کیا گیا ہے کہ یہ کام کرتے رہیں. ہمیں کام کرنے کے لیے بس پیدا کیا گیا. لیکن ایک ہے فلسفہ دین سے ہی معتدلانہ فلسفہ دین، اعتدال کے ساتھ فلسفہ دین، نہ وہ افراط ہو نہ وہ تفریط ہو. ہم یہ نہ کہیں کہ فلسفہ دین فقط ثواب ہے، اور یہ بھی نہ کہیں کہ ثواب کا کوئی عمل دخل نہیں. ثواب بھی ہے، انکار نہیں کیا جا سکتا اس کا، لیکن ثواب کو فلسفہ دین کے طور پر نہیں پیش کر سکتے ہم. ثواب کس لیے ہے؟ دین کا ایک مقصد ہے، دین اس مقصد کی طرف ہمیں رہنمائی کرتا ہے. ثواب اس مقصد کی طرف ترغیب کے لیے ہے، رغبت دلانے کے لیے ہے. یہ پہلے بھی میں شاید مثال دے چکا ہوں آپ کی خدمت میں. مثلا بچے کو کبھی ماں دودھ دیتی ہے، وہ دودھ نہیں پیتا، پھر ماں اس کو وعدہ دیتی ہے کہ یہ دودھ پی لو، تمہیں ٹافی دوں گی، میں پارک لے جاؤں گی تجھے میں. اب بچہ کھلونے کے لیے، ٹافی کے لیے، پارک کے لیے فوراً دودھ لے کے پی جاتا ہے. آپ بچے کو کہیں انٹرویو لیں اس کا، ذرا ایک منٹ میرے ایک سوال کا جواب دو، یہ کیوں دودھ پی رہے ہو؟ وہ کیا کہے گا؟ ٹافی کے لیے. ٹافی کے لیے پی رہا ہے نا وہ. ماں سے پوچھو کہ یہ تم کیوں دودھ پلا رہی ہو اس کو؟ وہ کیا کہے گی؟ اس کو زندہ رکھنے کے لیے، اس کے تکامل کے لیے، اس کی رشد کے لیے، اس کی نمو کے لیے، اس کی حیات کے لیے اس کو دودھ پلا رہی ہوں. اور یہ ٹافی کیا ہے پھر؟ ٹافی رغبت کے لیے، تاکہ اپنے مایہ حیات کی طرف رغبت پیدا کر لے. پس دین کا فلسفہ بقائے انسان ہے، اور دین کی طرف رغبت دینے کے لیے ثواب ہے. اگر ثواب نہ ہوتا، یہ ٹافیاں نہ ہمیں بتائی جاتی، تو ہم ایک نماز بھی نہ پڑھتے. خدا سے پوچھو کیوں نماز پڑھوا رہے ہو؟ وہ خدا کا جواب یہ ہے ان کی بقا کے لیے، راج کرانے کے لیے. مجھ سے پوچھو کیوں نماز پڑھ رہے ہو؟ کہیں گے حور کے لیے، بہشت کے لیے، ثواب کے لیے، فلاں کے لیے. اس بچے کی طرح میں ٹافی کے لیے، پارک کے لیے، خدا مجھے معراج کرانے کے لیے نماز پڑھوانا. کتنا فرق ہے؟ فرق. ثواب یقینی ہے، حتماً ثواب ملے گا، لیکن ثواب رغبت کے لیے ہے، فلسفہ نہیں ہے دین کا. رغبت کے لیے. فلسفہ دین، مقصد دین، ہدف دین انسان بنانا، انسان کو اپنے مقصد خلقت تک پہنچانا. اب اس تناظر میں آ کر دیکھیں کہ جتنا بھی دین کے یہ احکام ہیں، واجب ہیں، روزہ واجب ہے، نماز واجب ہے، سب کچھ واجب ہے، ان کے پیچھے جو حکم ہے وہ فلسفہ نہیں، فلسفہ ان کا وہ ثواب نہیں ہے. ثواب و عقاب رغبت دلانے کے لیے ہے، مقصود ان کو اپنے ہدف خلقت تک پہنچانے کے لیے ہے. اب جب کہ یہ ہے فلسفہ، اب آئے ہم آ کر دیکھیں قرآن مجید کے بارے میں کہا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ ماہ مبارک رمضان، اس میں ہم نے قرآن اتارا ہے.
یعنی قرآن تمہارے لیے قابل فہم بنا دیا ہے. یہ قرآن کیا ہے؟ ہدن للناس، یہ ہدایت ہے ناس کے لیے. کیسے ہدایت کرے گا؟ ایک کو واجب قرار دے گا، ایک کو حرام قرار دے گا، ایک کو مستحب قرار دے گا، ایک پر ثواب ہے، ایک پر عذاب ہے، ایک پر، یہ سب قرآن ہے. روزہ قرآن نے واجب قرار دیا ہے. اگر قرآن نہ ہوتا روزہ واجب نہ ہوتا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تمہیں متقی بنانے کے لیے ہم نے روزہ تم پر واجب قرار دیا ہے. کس نے؟ قرآن نے. پس پہلے انسان آئے ہدایت قرآن پر، پہلے قرآن کے راستے پر آئے، پھر قرآن اس کو بتائے گا کہ کیا آداب ہیں اور کیا آداب نہیں ہے. اس دید سے اگر فلسفہ دین کی دید سے دیکھیں تو روزہ رکھنا اگر واجب ہے، قرآن پڑھنا اوجب ہے. اوجب کا معنی آپ معلوم نہیں؟ ایک ہوتا ہے نا کہ سفید، ایک ہوتا ہے بہت ہی سفید. اگر روزہ رکھنا واجب ہے، قرآن پڑھنا بہت ہی واجب ہے. کیوں کہ اگر قرآن نہ ہوا تو روزے کا بھی وجوب نہیں ہوگا. قرآن کی تو فعل ہے روزے کا وجوب. تو روزے کا وجوب جب قرآن سے ہے تو قرآن خود پھر اس کا مقام کیا ہوگا جو روزے کو اتنی اہمیت دے کر ہمارے لیے بیان کر رہا ہے. پس قرآن ماہ مبارک رمضان میں آداب واجب ہیں، آداب مستحب ہیں، یہ سب کس نے بیان کیے؟ قرآن نے ہمارے لیے بیان کیے. تو انسان کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ جو قرآن مجھے یہ آداب سکھا رہا ہے اس کے لیے خدا نے فرمایا کہ ہدن للناس، یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے. تو ہدایت کے مقام پر مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ ادب بجا لاؤ، یہ بھی اس کی ایک ہدایت ہے. پس میں نے قرآن کی ہدایت لی تو مجھے پتہ چلا روزہ واجب ہے. ہدایت قرآن کا ایک مرتبہ یہ ہے. لہٰذا ان کو ہم آپس میں موازنہ نہیں کر سکتے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا جن میں موازنہ کرنا ممکن ہی نہیں ہے، یعنی آپ کریں بھی تو بھی صحیح نہیں ہے. موازنہ ان میں تقابل نہیں ہو سکتا. ان میں کب؟ آپ مثلا قرآن اور روزہ، قرآن اور نماز. بھئی قرآن اور روزہ تو خود، نماز اور روزہ تو خود قرآن کے رہین منت ہیں. خود قرآن نے ہمیں بتایا روزہ کیا ہے، خود قرآن نے ہمیں بتایا نماز کیا ہے. اب ایک آدمی کہے جی کہ نماز ہے، نماز پڑھوں یا قرآن. بھائی قرآن پڑھو گے تو نماز سمجھ میں آئے گی، قرآن پڑھو گے تو روزہ سمجھ میں آئے گا، قرآن پڑھو گے تو حج سمجھ میں آئے گا، قرآن پڑھو گے تو امامت سمجھ میں آئے گی، قرآن پڑھو گے تو توحید سمجھ میں آئے گی، قرآن پڑھو گے تو معاد سمجھ میں آئے گی، قرآن پڑھو گے تو دین کا مکمل حدود اربع آپ کے ذہن میں آئے گا. دین کا ایک جز اٹھا کے اس کو قرآن کے مقابلے میں نہیں لا سکتے. کیوں؟ کہ وہ خود قرآن میں سے ہے. روزہ قرآن میں سے ایک چیز ہے، قرآن نے ہمیں بتایا یہ روزہ ہے. اب قرآن کی چیز قرآن کے سامنے رکھ کر کہیں ہم نہ، تقابل سے ہی نہیں ہے اصل سرے سے. بس اگر روزے کی کوئی اہمیت ہے بھی ہے تو قرآن کے تو فعل ہے، قرآن کی وجہ سے ہے. قرآن نے یہ تشریح، یہ احکام ہمارے لیے بیان کیے ہیں. پہلے ہمیں چاہیے کہ ہدایت قرآن پیدا کریں اور اس کے لیے تیار ہو جائیں. جب وہ ہدایت کرے گا تو پھر ہدایت اس کی اسی طرح سے ہے، واجب و حرام و مکروہ، البتہ ایک شعبے میں صرف.